السلام علیکم، دس از کامران سلطان اور آپ سن رہے ہیں گیٹ لائف کوچنگ ود کامران سلطان پوڈ کاسٹ۔ آج ہمارا سیشن نمبر 42 ہے اور آج ہمارا ٹاپک ہے یور انٹینشنس۔ ہم میں سے ہر مسلمان ایک حدیث سے واقف ہوتا ہے اور وہ حدیث بہت مشہور حدیث ہے، جس حدیث کے الفاظ غالباً کچھ یوں ہیں: انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ میں کوئی عالم دین تو ہوں نہیں، میں تو ایک لائف کوچ ہوں اور میں دین کے حوالے سے کوئی بات نہیں کہہ سکتا، لیکن میں اس نیت، اس انٹینشن کو ایک مختلف زاویے سے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اس چیز پہ غور کیجیے گا اور دیکھیے کہ آپ اپنی زندگی میں اس چیز کو کس طرح سے اس پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ہمارے ساتھ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں، کسی کام کی انٹینشن سیٹ کرتے ہیں، مگر ہم اس کام کو ایکشن میں نہیں لاتے۔ مثلا چھوٹی سی چیز، ہم نے ارادہ کیا کہ آج اتنے بجے فلانے دوست کو فون کریں گے، بٹ ہم نے وہ کام نہیں کیا۔ آج ہم نے ارادہ کیا کہ آج ہم کھانے میں فلانی چیز کھائیں گے، مگر ہم نے وہ کام نہیں کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بار بار ایسا کرتے ہیں تو ہم اپنے ذہن کو، اپنے لاشعور کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں بغیر یہ جانے کہ ہم کس چیز میں ٹرین کر رہے ہیں۔ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ کس چیز پہ ٹرین کر رہے ہوں گے؟ سوچیے تھوڑی دیر کے لیے، اگر کوئی شخص اس کا کوئی بچہ ہے اور وہ اپنے بچے سے کسی بات کا وعدہ کرتا ہے، کسی بات کا کہتا ہے کہ میں کل تمہیں پارک لے کے جاؤں گا، مگر وہ پھر نہیں لے جاتا۔ پھر وہ بچے سے کہتا ہے میں تمہیں کل بال دلاؤں گا، اور پھر وہ بال نہیں دلاتا۔ اور وہ اس سے کہتا ہے کہ میں شام کو تمہیں آئس کریم کھلاؤں گا، اور پھر وہ آئس کریم نہیں کھلاتا۔ اور اگر کوئی شخص بار بار اس طرح سے کرتا ہے تو بچے کے ساتھ وہ کیا کر رہا ہے، بچے کے ذہن پر کیا اثر ہوگا؟ آئی گیس یو انڈرسٹینڈ۔ بچہ یہ سیکھ لے گا کہ جب بابا یا اماں، جو بھی یہ بڑا اس طرح کی بات کر رہا ہے اور اس پہ عمل نہیں کر رہا، سو دے ڈونٹ مین واٹ دے سے۔ اور پھر ایک دن آئے گا کہ وہ کوئی بات واقعتاً صحیح کہہ رہے ہوں گے، مگر بچہ ان کی بات پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ ہم بچپن میں ایک کہانی سنا کرتے تھے کہ ایک شخص شور مچاتا تھا کہ شیر آیا، شیر آیا، شیر آیا، اور لوگ اس کی آواز سن کر دوڑے چلے آتے تھے۔ لیکن جب وہ there was no lion، کوئی شیر نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر ایک روز سچ مچ شیر آ گیا اور اس نے شور مچایا، شیر آیا، شیر آیا، اور کسی نے اس کی بات پہ یقین نہیں کیا۔ یہ کہانیاں ہم بچپن میں جب سنا کرتے تھے تو ہم ان کو صرف کہانی سمجھ کے ٹال دیتے تھے، لیکن اگر آپ غور کریں ان کے اندر ایک بہت اہم میسیجز ہیں، بہت اہم لیسنز ہیں۔ ہم جب بچوں سے اس طرح سے کسی بات کا ہم ارادہ کرتے ہیں، کسی بات کو کہتے ہیں اور ہم اس کو نہیں کرتے، تو ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو بات کہتے ہیں اس بات کی دراصل کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں اور ہم اس کام کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے، ہم اس پہ ایکشن نہیں لیتے، تو ہم اپنے آپ کو، اپنے لاشعور کو یہ میسیج دے رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بات کا دراصل کوئی مطلب نہیں ہے۔ نتیجتاً جب ہم کسی بڑے پروجیکٹ پہ، اپنی زندگی کسی بڑے گول پہ، کسی بڑے مقصد کے لیے کام کرنا شروع کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا باوجود اس کے کہ ہماری ایک طرف خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس کام کو کر سکیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے اندر سے ایک آواز ہوتی ہے، ہمارے اندر ایک احساس ہوتا ہے جو ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں کر سکتے، یا ہم اس کو نہیں کر پائیں گے، یا فار واٹ ایور ریزن، یا کسی بھی دوسرے طریقے سے وہ اندر سے ہمیں کوئی چیز روک رہی ہوتی ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ اور میں اکثر اپنی کلاسز میں کہتا ہوں، ہم مسلمانوں کے پاس تو بڑا ہی آسان ہوتا ہے، ہم کوئی بھی بات ہوتی ہے ہم فوراً کہہ دیتے ہیں مجھے نظر لگ گئی ہے، یا ہم کہہ دیتے ہیں کسی نے میرے اوپر بندش کر دیا ہے۔ میرے بھائی، ہم اپنے اوپر خود بندش کر رہے ہوتے ہیں جب ہم اپنے ارادوں کو کسی چیز کا، کسی نیک کام کا ارادہ کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو ٹال دیتے ہیں اور اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اپنے ذہن کو ٹرین کرنے کے لیے اپنے ارادوں کے اوپر عمل کرنا شروع کیجیے، اور یہ بہت آسان ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں لے لیجیے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ میں آج مغرب کی نماز جماعت سے ادا کروں گا، اینڈ جائیے، ڈو اٹ۔ آپ نے کہا کہ میں صبح فجر میں
فجر کی نماز سے اذان کے ٹائم پہ میں اٹھ جاؤں گا اور جا کے میں نماز مسجد میں ادا کروں گا. جسٹ گو اینڈ ڈو اٹ. آج صبح میں 8 بجے گھر سے نکل جاؤں گا اپنے دفتر کے لیے, اور اس 8 بجے نکلنے کے لیے مجھے کتنے بجے اٹھنا ہوگا, کتنے بجے تیاری کرنی ہوگی. جسٹ ڈیسائیڈ اینڈ ڈو اٹ. چھوٹے چھوٹے ایکشن, بالکل چھوٹی سی چیز. آپ نے ارادہ کیا کہ ٹھیک ہے ابھی 5 منٹ بعد میں جا کر پانی پیوں گا, جسٹ گو اینڈ ڈو اٹ. جب آپ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے ارادے کریں گے, چھوٹی چھوٹی چیزیں سیٹ کر کے اپنے لیے کام کریں گے, آپ دیکھیں گے آپ کا ذہن خود بخود اس چیز پہ ٹرین ہوتا چلا جائے گا. اور پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کسی بڑے پروجیکٹ کے لیے, بڑی چیز کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہوں گے, اور آپ کی تمام تر توانائی, آپ کا پورا فوکس آپ کے ساتھ ہوگا. یاد رکھیے, جس وقت آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کسی کام کو کرنے کا اور نہیں کرتے, آپ اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. بہت سال پہلے میں نے ایک NLP ایک بہت سینئر ٹرینر ہے, اس سے ایک بات سنی تھی, اور میں اپنی کلاسز میں اکثر جب یہ چیز بتاتا ہوں تو میں لوگوں کو کہتا ہوں تم سمجھو گے میں شاید کسی ریلیجن کی, مذہب کی بات کر رہا ہوں, اسلام کی بات کر رہا ہوں, بٹ اٹس سرپرائزنگ. وہ ٹرینر نے کہا کہ دیکھو, اگر تم اپنی زندگی میں if you want to get results, stop telling lies. وہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ جو تم بولتے ہو, چھوٹا سا جھوٹ, مثال کے طور پہ آپ نے کسی شخص کو کوئی لباس پہنے ہوئے دیکھا اور آپ کو وہ لباس ذاتی طور پہ پسند نہیں آیا, مگر آپ اس خیال سے کہ چلو اس کو اچھا لگے گا, اس کا دل رکھنے کے لیے آپ خواہ اس کی تعریف کرتے ہیں, خواہ کہتے ہیں تمہارے اوپر یہ لباس بہت سوٹ کر رہا ہے, تم بہت اچھے لگ رہے ہو. اس وقت آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, ایون دو آپ کے خیال میں آپ اچھی بات کر رہے ہیں, کسی کا دل رکھنے کے لیے کر رہے ہیں, لیکن کیا دل رکھنا اس طرح سے آپ کے اوپر کسی نے فرض کیا تھا, یا آپ کی اپنی سوچ ہے, آپ کا اپنا خیال ہے. اگر آپ کو لباس اچھا نہیں لگا, آپ اس کے بارے میں بات مت کیجیے, کسی اور چیز کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. اور اس چیز کے بارے میں بات کر کے آپ سمپلی جو بھی آپ اپنی اگر کسی کی تعریف کرنا چاہتے ہیں, آپ اس کا آپ کو لباس اچھا نہیں لگا, مے بی آپ کو اس کا ہیئر اسٹائل اچھا لگا, اس پہ بات کر سکتے ہیں آپ. تو کوئی بھی ایسی چیز جب آپ کوئی چھوٹا سا بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, تو دوسرا کام آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو انٹرنلی آپ یہ جانتے ہیں, آپ کے لاشعور کو آپ یہ بتا رہے ہوتے ہیں یو ڈونٹ مین واٹ یو آر سیئنگ. اور جب ایسا کرتے ہیں, دوسرے کو اس کا فائدہ ہو یا نہ ہو, نقصان ہو یا نہ ہو, آپ یقین جانیں آپ اپنے لیے برا کر رہے ہوتے ہیں. اور کیجئے, آپ اپنی زندگی میں کہاں کن سچویشنز میں ایسا کرتے ہیں, کون سی ایسی سچویشنز ہیں جہاں پر آپ وائٹ لائز, ایسے جھوٹ بولتے ہیں جو کہ آپ جانتے ہیں کہ 100% سچ نہیں ہے, درست نہیں ہے. کیا آپ وہاں پر اگر خاموش رہیں تو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ کیا اگر آپ وہاں پر اس وقت کچھ نہ بولیں, کسی قسم کا کوئی کامنٹ نہ دیں, تو کیا آپ کے خیال میں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے؟ اگر آپ 100% سچ بولیں تو کیا ہوگا, سوچئے گا. چلیے آج بات یہیں تک کرتے ہیں. امید ہے یہ چیز آپ کو سمجھ میں آئے گی, امید ہے یہ بات آپ کو پسند آئے گی. ان چیزوں کو لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے, لوگوں کے اندر پھیلائیے, اس ویڈیو کو شیئر کیجئے, اور جتنا زیادہ لوگوں کو بتائیں گے, جتنا زیادہ لوگوں میں آپ پازیٹیوٹی پھیلائیں گے, آپ کی اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی آئے گی. آج مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سیشن میں پھر آپ سے بات ہوگی. دس از کامران سلطان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.